اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الغاشیہ کی 9 آیات میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 16 تک۔ اس سے پہلے 7 آیات جو ہیں وہ ہم اپنے پچھلے لیکچرز میں مکمل کر چکے ہیں، اور ان 7 آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جو 2 طرح کے لوگ آئیں گے، جن میں ایک وہ لوگ ہوں گے جن کے منہ لٹکے ہوئے ہوں گے، یعنی اللہ کے ہاں ناکام ہونے والے لوگ، ان کا اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے تذکرہ فرمایا، اور ان آیات میں آج اللہ تعالیٰ ان کامیاب لوگوں کا تذکرہ فرمائیں گے جو اللہ کے نزدیک اللہ کے ہاں کامیاب ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق میں استعمال ہونے والی آیت نمبر 8۔ آیت نمبر 8 ہے وجوہ یومئذ ناعمہ۔ اگر اس آیت کے الفاظ پر ہم غور کریں تو بالکل سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 2 کی طرح اس میں بھی 4 الفاظ ہیں، جس میں وجوہ 1 ہے، یوم 2 ہے، اذ 3 ہے، اور اس کے آخر میں جو تنوین آ رہی ہے وہ آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ یہ تنوین عوض ہے، اصل میں یہ لفظ اذ تھا، اور اس کے مضاف الیہ کے معذوف ہونے کی وجہ سے تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے، اور آخری لفظ ہے جی ناعمہ۔ تو وجوہ اسم، ناعمہ اسم، اس لیے کہ جو اسم کی واضح علامت تنوین ہے وہ ہمیں ان دونوں اسماء پہ نظر آ رہی ہے۔ اذ ظرف ہے، اور یوم جو ہے یہ بھی اسم ہے، اور منصوب جب استعمال ہوگا تو مفعول فی بنتا ہے یا ظرف کے معنی دیتا ہے۔ وجوہن پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں، وجہن کی جمع ہے، یہاں پر مبتدا بن رہا ہے اور خبر آ رہی ہے ناعمہ۔ ذرا ناعمہ لفظ کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ باب سین سے یہ استعمال ہوتا ہے، ناعمہ ینعم نعمن، جس کے معنی سرسبز ہونا، تر و تازہ ہونا ہے، اور اسم الفاعل بنے گا نون عین میم سے، ناعمن خوشحال ہونے والا، تر و تازہ ہونے والا، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے، اور خان صاحب کا ہی کیا ہوا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہونے والے ہیں۔ باقی یوما ظرف ہے جس کا مضاف الیہ اذ ہے، اور اذ پھر ظرف ہے جس کا مضاف الیہ محذوف ہے، اور وہ محذوف مضاف الیہ غشیۃ الغاشیۃ ہے، اور پوری ترکیب اسی طرح بنے گی یومئذ غشیۃ الغاشیۃ۔ اس ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ بنا یوم کے لیے، اور یوم ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی مقدم ہوا ناعمہ اسم الفاعل کے، اور پھر مبتدا وجوہن اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا، اور ترجمہ آپ کے سامنے اس آیت کا آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کئی چہرے یا کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے چہروں کو بھی تر و تازہ رکھے اور ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت، آیت نمبر 9 ہے، جو کہ لسعیہا راضیہ ہے۔ اس میں آپ کو 4 الفاظ نظر آ رہے ہیں، ایک ہے لام، ایک ہے سعیٌ، ایک ہے ہا، اور ایک ہے راضیہ۔ تو راضیۃ اسم، تنوین کی وجہ سے ہم فوراً فیصلہ کر دیں گے، ہا جو ہے ضمیر ہے لہٰذا یہ بھی اسم ہے، سعیٌ مصدر ہے، سعی یسعی سین عین یا مادے سے کوشش کرنا، بھاگ دوڑ کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسم ذات بھی ہے، بھاگ دوڑ یا کوشش کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو سعیٌ مصدر بھی ہے اور اسم ذات بھی ہے، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا۔ لام جو ہے یہ حرف ہے، اور کون سا حرف ہے؟ لام جارہ ہے، اسی لیے ایک تو آپ اس پہ زیر دیکھ رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ لام جارہ جب اسم ظاہر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو زیر والا ہوتا ہے، اور سعیٌ جو ہے وہ اسم ظاہر ہے، اور اسی وجہ سے سعیٌ جو ہے وہ مجرور استعمال ہوا ہے،
اور سایون میں بار بار اس لیے آپ کے سامنے تنوین کے ساتھ بول رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کی تنوین یہاں پر غائب ہے، اور تنوین کے غائب ہونے کی وجہ جو ہے سایون لفظ کا مضاف ہونا ہے، جس کا مضاف الیہ ہا ضمیر مجرور متصل ہے۔ اور یہ میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ ضمائر مجرور متصلہ جو ہیں وہ دو مقامات پر ہی آتے ہیں، یا وہ اسم کے بعد آئیں گے، اسم کے بعد آئیں گے تو مضاف الیہ بنیں گے، یا پھر وہ حروف جارہ کے بعد آئیں گے۔ یہاں پر میں آپ کو اسم کی ایک اور موٹی علامت بتاتا چلوں، یعنی دو علامتیں تو ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر کسی لفظ پر الف لام لگا ہو شروع میں یا لفظ کے آخر میں تنوین ہو تو وہ اسم ہوگا۔ ایک اچھی طرح اور نوٹ کر لیں علامت کہ حروف جارہ صرف اسماء پر داخل ہوتے ہیں، لہٰذا حرف جر کے بعد جو کچھ آپ کو نظر آئے گا وہ اسم ہی ہوگا، لہٰذا یہ جو سعی کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسم ہے۔ رادیہ لفظ کو بھی ذرا تفصیل سے دیکھ رہے ہیں۔ خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ را دواد واو اس کا مادہ ہے، رادیوا یردو، تبدیلی کے بعد یہ رادیہ یردا ردن اور مرداتن مصادر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ایک معنی ہے کسی سے راضی ہونا، اور اس معنی میں عموماً ان کا صلہ آتا ہے، اور دوسرے معنی ہے کسی چیز کو پسند کرنا، اور اس معنی میں یا با کا صلہ آتا ہے یا مفعول بھی نفسی ہی آتا ہے، یعنی وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد رادن جو ہے وہ اسم الفاعل مذکر بنے گا، جس کی مؤنث پھر رادیتن ہوگی، راضی ہونے والی۔ اور آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے یہی دیا ہے کہ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہونے والے ہیں، اپنی کوشش پر راضی ہونے والے ہیں۔ تو یہ ترجمہ تو آپ کے سامنے آ گیا، لیکن اب ہم اس کو اگر انالائز کریں تو لام جارہ سعی مجرور ہے، لیکن ساتھ ہی مضاف بھی ہے، جس کا مضاف الیہ ہا ضمیر مجرور متصل ہے۔ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق مقدم ہو گیا رادیتن اسم الفاعل کے، اور رادیتن اسم الفاعل، اور یہ میں بات آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ جتنے بھی صفت کے صیغے ہوتے ہیں گرامر والے جو ہیں ان کو شبہ جملہ بنا کر انالائز کرتے ہیں، تو ہم آسان طریقہ یہ کر لیں گے اختیار کہ بجائے اس کے کہ پورا رادیتن کو انالائز کریں، ہم یہ کہہ دیں گے رادیتن شبہ جملہ بن گیا۔ یعنی گرامر والے تفصیل سے ذکر کرتے ہیں نا کہ رادیتن صیغہ اسم الفاعل ہے، ہیا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور اسم الفاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ رادیتن شبہ جملہ ہو کر خبر۔ کس کی خبر؟ وجوہن کی، اس لیے کہ وجوہن کی ایک خبر نائمہ آ گئی ہے اور دوسری خبر جو ہے وہ رادیتن ہے، اور لسعیہا اسی رادیتن کے متعلق ہے۔ امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو کلیئر ہو رہی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ آیت نمبر 10 ہے فی جنتن عالیہ۔ اس کے الفاظ اگر ہم الگ کریں تو تین الفاظ بنتے ہیں، ایک ہے فی، ایک ہے جنتن اور ایک ہے عالیتن۔ تو جنتن اور عالیتن دو اسماء ہیں، اور دو علامتیں جنتن میں آپ پہچان سکتے ہیں اسم کی، نمبر 1 تنوین، اور نمبر 2 اس سے پہلے حرف جر کا آ جانا۔ ایک تیسری علامت بھی آپ کو میں اسم کی یہیں پر بتاتا چلوں کہ گرامر والے اسم کی ایک اور علامت مقرر کرتے ہیں کہ موصوف ہونا جو ہے یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ کر کے میں آپ کے اندر جو ہے وہ اسم کو پہچاننے کی علامتیں ڈال رہا ہوں۔ تو یہاں پر جنتن موصوف ہے اس لیے کہ اس کی صفت آگے عالیتن آ رہی ہے۔ تو فی حرف جر ہے جس کا مجرور جنتن ہے، جنتن موصوف ہے جس کی صفت عالیتن ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہو گیا فی حرف جر کے لیے، اور فی حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر تیسری خبر بن رہا ہے وجوہن کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو جار مجرور ہوتا ہے وہ مبتدا کی خبر بن سکتا ہے، یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اصلاً خبر نہیں ہوتا، خبر کی غیر موجودگی میں اس کی خبر بن سکتا ہے۔ یہاں پر عالیہ لفظ کو ذرا دیکھ لیں، یہ ہمارے لیے نیا لفظ آیا ہے، تو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں عین لام واو مادہ ہے، پہلے ناقص کا مادہ ہے، نون سے استعمال ہوتا ہے، علاوہ یعلو، اصلی اور تبدیلی کے بعد بنے گا یہ علا یعلو علون۔ اس کے ایک معنی ہوتے ہیں بلند ہونا، دوسرے معنی ہوتے ہیں کسی چیز پہ چڑھنا، چڑھائی کرنا، غالب ہونا، اور تیسرے معنی ہوتے ہیں سرکشی کرنا، بغاوت کرنا۔ عین لام واو مادے سے جو اسم الفاعل بنتا ہے وہ عالن بنتا ہے، اصلاً یہ عالیون تھا، اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں، اس میں منقوص ہے۔ صفت کے طور پہ بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بلند ہونے والا، یعنی بلند، اور آیت کا ریفرنس اگرچہ آیت یہی ہے لیکن سورۃ الحاقہ میں بھی یہی آیت استعمال ہوئی ہے۔ ترجمہ ہمیں بہرحال سمجھنے میں مدد مل جائے گی یہاں سے کہ فی جنت عالیہ، ایک بلند باغ میں۔ الحمدللہ آیت نمبر 10 مکمل ہوگی، اب چلتے ہیں آیت نمبر 11 کی طرف۔ آیت نمبر 11 ہے لا تسمعوا فیہا لاغیہ۔ اس کے الفاظ کو الگ کریں تو لا 1، تسمعوا 2، فی 3، ہا 4 اور لاغیہ تن 5۔
تو 5 الفاظ پر مشتمل یہ آیت ہے جس میں اسم لاغیتاً جو کہ تنوین کی وجہ سے ہم فیصلہ کر لیں گے فوراً، ہا ضمیر ہے اس لیے اسم ہو جائے گا، لا اور فی 2 حروف ہیں، لا حرف نفی ہے، فی حرف جار ہے، اور تسمع رہ گیا، تسمع فعل ہے اور فعل مضارع ہے، علامت مضارع سے بڑی آسانی سے پہچانا جا رہا ہے، سین میم عین مادہ ہے، سمع یسمع باب سین سے استعمال ہوتا ہے سننا کے معنی میں، تو تسمع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ہیا ضمیر جو ہے وہ لوٹ رہی ہے وجوہن کی طرف۔ تو ساری ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اب پورا کرتے ہیں جملے کو۔ لا حرف رفی جیسے میں نے کہا، تسمع فعل با فاعل ہے، ہیا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فی حرف جر ہے، ہا ضمیر مجرور متصل، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے تسمع فعل کے، اور لاغیتاً جو ہے یہ تسمع فعل کے لیے مفعول بہ ہے۔ لا تسمع فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول بہ سے مل کر یہ کیا بن رہا ہے، اس کو بھی ہم جنتن کی صفت بنا دیں گے، یعنی جنتن کی یہ دوسری صفت آ جائے گی، پہلی صفت تھی عالیتن اور دوسری صفت ہو جائے گی لا تسمع فیہا لاغیتن۔ اب صفت جو ہے وہ ایک جملہ بن رہا ہے، لہٰذا اس جملے میں عائد کا ہونا ضروری ہے، لہٰذا یہ جو ہا کی ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں یہ عائد کا کام دے رہی ہے، موصوف سے بالکل مناسبت رکھے ہوئے ہے، تو یہ دوسری صفت ہوگی، لہٰذا اس جملے کو جملہ فعلیہ کو ہم محلاً مجرور قرار دے دیں گے، اس لیے کہ جنتن جو ہے وہ بھی مجرور ہے۔ یہاں پر لاغیتن جو لفظ ہے جس کی مرفوع ہم لاغیتن ہونی چاہیے، اس کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں لام غین واو مادہ ہے، باب سین سے استعمال ہوتا ہے، لغیوا یلغو لغون، اور تبدیلی کے بعد لغیا یلغا لغن استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بغیر سوچے سمجھے بات کرنا۔ اس مادے سے اسم الفاعل لاغن بنے گا، اس میں منقوص بہت پریکٹس ہو گیا آپ کا اس سورہ مبارکہ میں، لاغون تھا اصلاً، جس سے یہ پہلے لاغیون ہوا اور پھر لاغن ہوا۔ اس کے معنی ہے بے فائدہ یا بے معنی ہونے والا، یعنی بے فائدہ اور بے معنی، اور آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے یہی دیا ہے، لا تسمعوا فیہا لاغیہ، وہ چہرے یعنی لوگ نہیں سنیں گے اس میں کوئی بے سود بات۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 11 ہماری انالائز ہوگی، اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت کی طرف۔ آیت نمبر 12 ہے ہماری فیہا عین جاریۃ۔ اس کے الفاظ کو الگ کریں تو فی 1 ہا 2 عین 3 جاریۃ 4، تو 2 اسماء اور ہا بھی اسم ہے کیونکہ اسم ضمیر ہے، فی حرف جر ہے، فی حرف جر، ہا ضمیر مجرور متصل، جار مجرور مل کر خبر مقدم بنے۔ یہاں پر ایک قاعدہ اچھی طرح نوٹ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت مدد دے گا۔ جملے کے شروع میں جار مجرور آ جائے اور بعد میں اسم آئے، چاہے وہ اسم نکرہ ہو یا معرفہ، اور اس جار مجرور کا متعلق موجود نہ ہو، تو ترکیب آپ نے جار مجرور کو خبر مقدم بنانا ہے اور اس اسم کو مبتدا مؤخر بنانا ہے، اور یہی قاعدہ آپ ظرف کے حوالے سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ میں قاعدہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، ایک جملے میں شروع میں جار مجرور یا ظرف آ جائے اور اس کے بعد اسم آ جائے، چاہے اسم نکرہ ہو چاہے معرفہ ہو، بس بات آپ نے یہ دھیان میں رکھنی ہے کہ اس جار مجرور یا ظرف کا متعلق جو ہے وہ جملے میں موجود نہیں ہے، تو جو ترکیب آپ نے کرنی ہے اس جار مجرور یا ظرف کو آپ خبر مقدم بنائیں گے اور اس اسم کو چاہے وہ نکرہ ہو یا معرفہ ہو اس کو مبتدا مؤخر بنائیں گے۔ تو یہ قاعدہ یہاں پر اپلائی ہو رہا ہے، شروع میں جار مجرور آ رہا ہے اور اس جار مجرور کا متعلق جو ہے وہ جملے میں موجود نہیں ہے، اور جار مجرور کے بعد اسم عین آ رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی فیہا کو ہم جاریات ان کے متعلق کر سکتے ہیں، لیکن وہ پھر مفہوم نہیں بنے گا، ذہن میں رکھیے گا، تو یہ تھوڑی بہت سینس بھی آپ نے اپنے اندر یہ پیدا کرنی ہے۔ تو یہ جملہ اسمیہ کی ترکیب بنے گی، فیہا کو ہم خبر مقدم کہہ دیں گے اور عین کو ہم مبتدا مؤخر کہہ دیں گے، پھر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو بہرحال میں نے قاعدہ بتا دیا، یہ بہت کام آئے گا آپ کے۔ عین جیسے کہ میں نے کہا کہ مبتدا مؤخر ہے اور عین کے لیے پھر صفت آ رہی ہے جاریاتن۔ جاریاتن لفظ کو ذرا دیکھ لیں، جیم را یا مادہ ہے، باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے، اوریجنلی بنتا ہے جرا یا یجریو اور پھر تبدیلی کے بعد بنتا ہے جرا یجری جرین، جس کے معنی بہنا یا جاری ہونا کے ہوتے ہیں۔ یہ بھی اس میں منقوص بنے گا، جارن اسم الفاعل جس کی مؤنث پھر جاریاتن ہوگی، پھر جس کی جمع خان صاحب نے اور بتائی ہوئی ہے، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے کہ فیہا عین جاریۃ، اس میں ہے ایک بہنے والا چشمہ۔ عین موصوف اپنی صفت جاریۃ سے مل کر، اور یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جاریۃ شبہ جملہ ہو کر صفت بنے گا۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر، اب یہ کیا بنے گا، اس کو بھی ہم صفت بنا دیں گے جنتن کی،
لہٰذا یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ بھی محلن مجرور ہوگا۔ اب جنتن کی ایک صفت ہوگی جی عالیتن، دوسری صفت ہوگی لا تسمع فیہا لاغیتن، تیسری صفت ہوگی فیہا عین جاریتن، اور آیت کا کام جو ہے وہ ہا کی ضمیر ہی دے رہی ہے۔ تو آیت نمبر 12 بھی ہماری مکمل ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 13 کی طرف۔ آیت نمبر 13 ہے فیہا سرر مرفوعۃ۔ اس کے الفاظ کو ہم الگ کریں تو ایک ہے فی، ایک ہے ہا، ایک ہے سرر اور ایک ہے مرفوعۃ۔ تو سرر اور مرفوعۃ اسماء ہو گئے، ہا اسم ضمیر ہو گیا، فی حرف جر ہو گیا۔ فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ خبر مقدم بنے گا، اس لیے کہ ابھی ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ اگر کوئی جملہ جار مجرور یا ظرف سے شروع ہو رہا ہو اور آگے اسم آ رہا ہو، چاہے نکرہ ہو چاہے معرفہ ہو، اور اس جار مجرور یا ظرف کا متعلق جملے میں موجود نہ ہو تو وہ جار مجرور یا ظرف خبر مقدم بنتے ہیں اور وہ اسم جو ہے وہ مبتدا مؤخر بنتا ہے۔ تو بالکل جملہ اسمیہ کی ترکیب ہم کریں گے اس کی بھی۔ سرورن جو ہے اس لفظ کو دیکھ لیں، سریر اس کا واحد ہے فعیل کے وزن پر، اس کے لفظی معنی بنتے ہیں ہمیشہ خوش کرنے والا، لیکن عام طور پر یہ تخت شاہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ اس کے بعد مرفوع لفظ کو بھی دیکھ لیں، یہ مؤنث لفظ ہے جس کا مذکر مرفوع ہے، را فا عین مادے سے۔ مرفوع جو ہے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، بلند کیا ہوا، اور سرور موصوف بنے گا جس کی صفت پھر شبہ جملہ مرفوعہ بنے گی، اور صفت واحد مؤنث استعمال ہوئی ہے اس لیے کہ جو موصوف ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہے۔ سرور موصوف اپنی صفت مرفوعہ سے مل کر مبتدا مؤخر ہو گیا، اور پھر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ اب یہ کیا بنے گا؟ یہ بھی صفت بن جائے گی جنہ کی، گویا چوتھی صفت بن گئی جنہ کی۔ اور ترجمہ ہم کریں گے اس کا لفظی ترجمہ کہ فیہا سرور مرفوعہ، اس میں بلند کیے ہوئے تخت ہیں۔ تو 4 خبریں ہماری آ چکی ہیں ابھی تک جنتن کی، اور اس جملے کو بھی ہم محلن مجرور قرار دیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 14، وہ ہے وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ۔ اس کے الفاظ کو الگ کریں تو واو ہے ایک لفظ، اکوابن دوسرا، اور موضوعۃ تیسرا۔ واو حرف ہے، حرف عاطفہ ہے، اکوابن اور موضوعۃ اسماء ہیں۔ اکواب کو دیکھ لیں، کاف واو با اس کا مادہ ہے۔ خان صاحب نے لکھا ہے کوب، جس کی جمع اکواب آتی ہے، اور کوب کو لکھا ہے خان صاحب نے کہ اسم ذات بھی ہے، اس لیے کہ جو مصدر کاف واو با کا استعمال ہوا ہے، کعبہ یکوبو، اس کا مصدر بھی کوبن ہے، تو اس لیے خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ اسم ذات بھی ہے، اور اس کے معنی ہے بغیر دستے کا پیالہ، آب خورا یا جام، اور اس کو کوب بھی کہا جاتا ہے، کاف کی پیش کے ساتھ، یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا اچھی طرح۔ تو اکوابن افعال کے وزن پہ جمع مکسر ہے، جس کی پھر صفت آ رہی ہے موضوعۃ۔ واو ضاد عین مادہ ہے، با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے۔ ودا یودع، تبدیلی کے بعد ودا یدع وضعن، جس کے ایک معنی ہے تیز چلنا، دوڑنا، دوسرے معنی ہے کسی چیز کو اتار کر نیچے رکھنا، اور اس معنی کے اعتبار سے رکھنا جو ہے ایک تو بچہ ڈیلیور کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور دوسرے اتارنا کے معنی میں آتا ہے، یعنی کسی سے کسی چیز کو ہٹا دینا، اور ڈیٹیل خان صاحب نے لکھ دی ہے، بہرحال یہاں پر رکھنا کے معنی میں جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ موضوعۃ اسم مفعول کا صیغہ ہے، مؤنث ہے جس کا مذکر جو ہے موضوع ہے، ترجمہ کریں گے رکھی ہوئی موضوعۃ کا، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے موضوع لفظ کے تحت یہی دیا ہے، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور ترجمہ کیا اور آپ خورے رکھے ہوئے۔ واو کو ہم نے عاطفہ قرار دیا ہے، اکواب موضوعۃ موصوف اپنی صفت سے مل کر، اب یہ کیا بن رہا ہے؟ اس کا ہم عطف کر دیں گے سرورن پر، یعنی سرورن مرفوعۃ کو ہم معطوف علیہ بنا دیں گے، جس کا معطوف جو ہے وہ اکواب موضوعۃ ہو جائے گا۔ آیت نمبر 14 ہو گئی ہے، آیت نمبر 15 کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 15 ہے وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اس کے بھی الفاظ 3 ہی ہیں، واو ہے، نمارق، مصفوفۃ، واو حرف عطف ہے، نمارق اور مصفوفۃ اسم ہے۔ نمارق جو ہے یہ غیر منصرف اسم ہے، اس لیے آپ اس پہ تنوین نہیں دیکھ رہے، اور مصفوفۃ جو ہے یہ منصرف اسم ہے۔ واو کو عاطفہ قرار دے دیں گے۔ نمارق لفظ کو ذرا اسکرین پہ دیکھ لیں، اس کا ترجمہ پہلے میں نے لکھا ہوا ہے گدے، مولانا شریف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ گدے کیا ہے، جبکہ بعض دوسرے حضرات نے اس کا ترجمہ تکیے کیا ہے۔ نمارق جو ہے یہ نمرقۃ کی جمع ہے، اور نمرقۃ میں 3 لغات ہیں، ایک تو نمرقۃ، ایک ہے نمرقۃ، اور ایک ہے نمرقۃ۔ گویا نون اور را کی پیش کے ساتھ بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، نون اور را کی زبر کے ساتھ بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور نون اور را کی زیر کے ساتھ بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ مزید بتایا گیا ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ بغیر ہا کے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ان نمرقو،
اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ غیر منصرف کیوں ہے؟ تو غیر منصرف ہونے کے جو اسباب ہم نے پڑھے ہوئے ہیں اپنے ایڈوانس کورس میں، اس کے اعتبار سے یہ صیغہ منتہی الجموع ہے، اور صیغہ منتہی الجموع جو ہیں وہ 3 طرح کی صیغے ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ پہلے 2 حروف جو ہیں زبر کے ساتھ ہوں، اس کے بعد ایک الف ہو، اور پھر 2 حروف ہوں، تو یہ اس کیٹیگری میں آتا ہے، اس لیے یہ غیر منصرف ہے۔ مصفوفہ لفظ کو بھی دیکھ لیں آگے، صاد واو فا اس کا مادہ ہے، جس سے اسم مفعول کا صیغہ بنتا ہے مصفوفن، جس کے معنی ہے قطار لگایا ہوا۔ نمارکو موصوف ہو جائے گا، جس کی صفت پھر مصفوفتن ہو جائے گی، اور موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بھی عطف ہو جائے گا سررن مرفوعتن پہ، لہٰذا اس کو ہم معطوف ثانی کہہ دیں گے، یعنی معطوف اول جو تھا وہ اکواب موضوعہ ہو جائے گا، اور معطوف ثانی نمارکو مصفوفہ ہو جائے گا۔ آیت نمبر 15 کے بعد چلتے ہیں ہم آیت نمبر 16 کی طرف۔ آیت نمبر 16 ہے وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اس کے بھی 3 ہی الفاظ ہیں، ایک واو جو کہ حرف عطف ہے، زرابیو یہ بھی غیر منصرف اسم ہے، اس کو بھی اسکرین پہ دیکھ لیں۔ قالین کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا واحد زربیتن ہے، اور زربیتن بھی پڑھا جاتا ہے اور زربیتن بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ بھی غیر منصرف اسم ہے، اور غیر منصرف ہونے کی وجہ منتہی الجموع کا صیغہ ہونا ہے، اور منتہی الجموع کے جو 3 صیغے ہم نے پڑھے ہیں اس میں یہ تیسرا ہے، یعنی 2 حروف پہلے زبر کے ساتھ، پھر الف، اور پھر 3 حروف، اور 3 حروف اس طرح کے درمیان والا حرف ساکن ہے۔ تو الف کے بعد جو 3 حروف ہیں اس میں ایک ہے با، اگلا یا، اور پھر یا، اور درمیان والا یا جو ہے وہ ساکن ہے، اس لیے آپ کو ایک یا لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے جس پہ شد ڈلی ہوئی ہے۔ مبسوسہ لفظ کو دیکھ لیں، با سا سا مادہ ہے اس کا، غیر صحیح فعل کی قسم مضاف ہے، اسم مفعول کا صیغہ بنتا ہے مبسوسن، منتشر کیا ہوا، بکھیرا ہوا۔ زرابیو موصوف اپنی صفت مبسوسہ سے مل کر، یہ بھی عطف ہو جائے گا، لہٰذا اس کو ہم معطوف ثالث بنا دیں گے۔ اب معطوف علیہ اپنے تینوں معطوف سے مل کر مبتدا مؤخر ہو جائے گا خبر مقدم فیہا کے لیے، اور خبر مقدم فیہا اپنے مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً مجرور جنت ان کی صفت ہو جائے گا۔ اس طریقے سے جوڑا جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں۔ الحمدللہ ہم نے آج کے سبق میں سورۃ الغاشیہ کی 9 آیات مکمل کر لی ہیں، گویا 16 آیات ہماری سورۃ الغاشیہ کی مکمل ہو گئی ہیں۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ سورہ مبارکہ کی کل 26 آیات ہیں۔ تو آج کے لیکچر کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ کو فائدہ دے گا۔ انشاءاللہ تعالی سورۃ الغاشیہ کے اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔